السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین کرام، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی انمول موقع، بہترین موقع دیا ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ امیر محترم مولانا عبداللہ عمری مدنی حیدرآبادی صاحب تشریف فرما ہیں. فکر آخرت کے عنوان پر ہم آپ کا خطاب سنیں گے. اللہ تعالیٰ کا اس موقع پر ہم شکر بجا لاتے ہیں، اور اس مجلس کا آغاز ہمارے مدرسۃ ابی بن کعب لتحفیظ القرآن الکریم کے طالب سیف علی کی قراءت سے ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ IRGC کے ماتحت جہاں بہت سارے دعوتی خدمات، رفاہی خدمات ہوتے ہیں، وہیں حفظ کا مدرسہ بھی چلتا ہے، اور گزشتہ سال 5 طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے الحمدللہ. اور اس سال کچھ نئے طلباء کا داخلہ ہوا ہے، اور آپ اپنے اقربا میں، خاندان میں، جاننے والوں میں کچھ ایسے مستحق طلباء ہوں جو قرآن ناظرہ پڑھ سکتے ہوں، اور عمر ان کی 8 سال یا 9 سال اس کے سے زیادہ نہ ہو، تو آپ ان کو اس داخلے کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں. اور میں اس مجلس کے آغاز کے لیے سیف علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليكم. ما شاء الله، جزاك الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج ہم اپنا جائزہ لینے، اپنی اصلاح کرنے، آنے والی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنے اور اللہ سے توفیق اور مدد مانگنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں کے سبھی ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین و دنیا کی سعادتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور ایسے موقع اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں، عمل کے ارادے سے ایسے موقع اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے. محترم حضرات، بات شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ نظر آ رہا ہے. مقرر اور سامعین کے درمیان میں اگر بہت بڑا فاصلہ ہو تو مقرر کی گویا آدھی تقریر گویا سمجھے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو برائے کرم آپ آخرت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے. برائے کرم ذرا سامنے تشریف لا لیجئے. ادھر جو حضرات ہیں ادھر بھی آئیے. اور جو لوگ ٹیک لگا کے آخرت کا بیان سننا چاہتے ہیں ان پر مجھے ذرا تعجب ہے کہ آخرت اتنی پیٹ بھری نہیں ہے کہ ہم ٹیک لگا کر پاؤں لمبے کر کے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے آخرت سنیں، بلکہ یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے. ہاں جو مجبور ہیں، جو ٹیک لگانے کی ضرورت مند ہیں، وہ تو خیر ان کو اجازت ہے، مگر نوجوان اگر ٹیک لگا کے بیٹھیں تو ہم جیسے لوگ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. محترم حضرات، یہ آخرت کا موضوع بہت عبرتناک ہے، بہت مفصل موضوع ہے. اس کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے چاہیے. اگر 3 گھنٹے اگر آپ بیان کرتے رہیں تو اس وقت انشاءاللہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو ٹائم دیا گیا ہے کہ ایسا ہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی اسٹیشن میں ٹھہرا ہوا تھا، ریل سامنے سے آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ریل آ رہی ہے، اس ریل میں مجھے سفر کرنا ہے، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مجھے سنائیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ریل مجھے پکڑنا ہے، ریل بھی نہ چھوٹنے پائے اور واقعہ بھی پورا ہو جائے. تو بولنے والا بھی ماشاءاللہ بہت ہوشیار آدمی تھا. اس نے کہا سنو پورا واقعہ میں سناتا ہوں، ریل بھی انشاءاللہ مل جائے گی. بولا پیرے بود پسرے داشت گم کرد بازیافت. ایک بڈھا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا گم ہو گیا، پھر بعد میں وہ بیٹا مل گیا. تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ آ گیا. تو ایسے ہی گویا یہ فکر آخرت کے تعلق سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے پوری بات بتاؤں. اور جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ سورہ حشر 28 پارے کی 18ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو. خطاب ایمان والوں سے، مومنوں سے، اللہ کے حکم ماننے والوں سے. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان سے خطاب نہیں ہے.
اور یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم میں کا ہر آدمی غور کرے، سوچے کہ اس نے کل آنے والے دن کے لیے کیا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا آج ہے، صبح 6 بجے شروع ہوئی، شام میں 6 بجے یہ ختم ہو گئی۔ کل آنے والا دن غیر محدود ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا محدود ہے، دنیا کی ہر چیز یہاں کی ختم ہونے والی ہے۔ کل آنے والا دن جو ہے وہ غیر محدود ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں چھوٹی سی اس کے اندر کتنی بات بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تم میں کا ہر آدمی یہ غور کرے، سوچے کہ کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا۔ واتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ 2 مرتبہ یہ چھوٹی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے کا ذکر کر رہا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ایک لفظ 2 لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے تم اللہ سے ڈرو، وہ کام کرو جن کے کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ پھر دوسرا جو اتقوا اللہ بتایا جا رہا ہے، ان کاموں سے تم رک جاؤ جن سے اللہ نے منع کیا۔ سبحان اللہ، معمولی چیز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے وہ کام کرو جن کے کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ کام کرو جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کام کرو جن کے کرنے سے تمہاری آخرت کامیاب ہوتی ہے، وہ کام کرو جن کے کرنے سے اللہ کی نعمت اور اللہ کی جنت آپ کو ملتی ہے، اور وہ کام مت کرو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کی جہنم ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو بھی تم کرو، جیسے بھی تمہاری زندگی ہے، کیسے بھی تم گزار لو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھٹی بھی نہیں۔ یہاں میں اب زیادہ اس کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ یہاں پہ 2 چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی چیز، موت سے قبر تک ایک پہلا مرحلہ، آخرت کا یہ پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد خبر سے اٹھنے کے بعد سے فیصلہ ہونے تک یہ دوسرا مرحلہ۔ یہ 2 مرحلے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، لیکن آخرت کے تعلق سے آخرت کے بارے میں غور کرنا ہے، سوچنا ہے، تیاری کرنا ہے، اس لیے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، الحمدللہ، ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ وقتی ہے، یہاں کی زندگیاں پوری وقتی ہیں، یہاں کی عمر وقتی ہے، زندگی وقتی ہے، سب ختم ہونے والی۔ اچھا، آخرت کی فکر کے تعلق سے چھوٹے یہ 3 مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ پوری بات ذہن میں آئے گی۔ ایک آدمی اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ایک باغ میں گیا، اور عام طور سے لوگ تفریح کے لیے جاتے، اپنے فارم ہاؤس کو جاتے، وہاں جاتے، اور اپنے باغ کو جاتے، اور تفریح منانے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ مگر اب ذرا غور کیجئے گا، باغ میں، اپنے باغ میں یا فارم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ مختلف درخت ہیں، بیل ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، اور یہ سیالہ ایک خوبصورت چیز ہے۔ تو ایسے وقت میں آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر، دیکھو جی وہ پھول دیکھو، وہ دیکھو جی پانی دیکھو، وہاں دیکھو جی کتنا اچھا ہے، یہ درخت دیکھو، آدمی اس سے لطف لینے میں لگا ہوا ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک شیر آ گیا، اچانک اس کے سامنے ایک بڑا سانپ آ گیا۔ ایسے وقت میں اس آدمی کی توجہ نہ باغ پر رہے گی، نہ باغ کی خوبصورتی پہ رہے گی، نہ پھول پر اور کسی چیز پہ۔ ایسے وقت میں اس کی ساری توجہ آنے والا خطرناک جانور، چاہے وہ شیر کی شکل میں ہو یا اژدہا یا سانپ کی شکل میں ہو، تو ایسے وقت میں وہ ساری چیزوں کو بھول کر فوراً اس کی زبان سے یہی بات نکلے گی، شیر آ گیا، بچو، شیر آیا، بھاگنے کی کوشش کرو، دیکھو اتنا بڑا سانپ آ گیا ہے، فوری یہاں سے بھاگو۔ نہ وہ باغ کو دیکھتا، نہ فارم ہاؤس کو دیکھتا، نہ پانی کو دیکھتا، نہ کوئی چیز، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ بس یہی آخرت، یہ تصور آدمی کے ذہن میں آ گیا تو پوری دنیا کی رونقیں ختم ہو جاتی۔ آج انسان کی دلچسپی دنیا کی طرف، گھر کی طرف، مکان کی طرف، کاروبار کی طرف، دوستوں کی طرف،
اور تعلقات بڑھانے کی فکر. کوئی آدمی گھر بنا رہا کتنے سال بناتا؟ پوری عمر بناتے رہتا، پوری عمر گھر بنتے جا رہا ہے. وہ گھر جس کو چھوڑنا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں اپنا گھر مکمل ہونے سے پہلے ان کی زندگی مکمل ہو گئی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے کمرے بھی دیکھ نہیں پائے، ان کی زندگی ختم ہو گئی. اور یہاں پہ کوئی آدمی الیکشن کے پیچھے ہے، کوئی سلیکشن کے پیچھے ہے، کوئی نوٹوں کی فکر میں ہے، کوئی ووٹوں کی فکر میں ہے. پوری زندگی گزر رہی ہے، مگر اصل جو چیز ہے وہ زندگی سے اجھل ہوتی جا رہی. دوسری ایک مثال دیکھیے، چھوٹی مثال. ایک آدمی ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پرندے کے شکار میں لگا ہوا ہے. ایسے وقت میں اس آدمی کی توجہ وہ پرندے پر، وہ درخت پہ نہیں، وہ درخت میں لگنے والے پھل پہ نہیں نظر ہوتی، پھول پہ نظر نہیں ہوتی، صرف وہ دیکھتے رہتا پرندے کو. اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکتا میں وہ پرندے کا شکار کروں. ایسے وقت میں نہ اس کی توجہ ادھر نہ ادھر. اگر کوئی آدمی بولا ارے کتنا بڑا پھل ہے دیکھ وہاں پہ، نہیں دیکھتا انہیں، اس کی توجہ وہ ہے. اگر وہ پرندہ اڑ گیا تو شکار چلے جا رہا. اچھا چلیے، ایک آدمی ٹرین پکڑنے جا رہا ہے، بہت تیزی سے، اب رائے پیٹا سے اسے سینٹرل جانا ہے، گویا آدھا مدراس کا سفر کرنا پڑتا اسے. اب ایسے وقت میں بہت جلدی میں جا رہا ہے، ایک تو ٹکٹ نہیں ہے، ریزرویشن کا معاملہ ہے، اور ایک آدمی راستے میں مل کے بولا دوست ادھر جلدی آ دیکھ کتنا اچھا حلوہ ہے، کتنا پیاری مٹھائی ہے، لے ذرا کھا. شاید کوئی بے وقوف ہوگا وہ حلوے کی طرف توجہ دے گا. بولا کہ دیوانہ کیا رہے، پاگل کیا رہے، مجھے ٹرین پکڑنا ہے، ریزرو بھی نہیں ہے، جگہ بھی پکڑنا ہے. تو ایسے وقت وہ حلوے کو نہیں دیکھتا، چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس کی توجہ ہوتی ریل کی طرف. اور وہ ریل آ رہا، ریل آ گئی، مثال طور پہ پلیٹ فارم پر کوئی بہترین قسم کی مرغی کی بریانی، چکن 65 فلاں لا کے، ارے بہت اچھی بریانی ہے، لے بیٹھ کے کھا. بولتا ہوں دیوانہ کہاں جی، جگہ پکڑنا ہے، میرے کو جگہ نہیں مل رہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے، جب آدمی کی زندگی میں اصل مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کی طرف آدمی نہیں جاتا. چلیے آئیے، پہلی چیز، آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ موت. اور موت کے سلسلے میں ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت. تم کہیں بھی رہو، موت آ کر رہے گی. اور کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 50/9 نمبر کی آیت میں، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد تم ہمارے پاس آئیں گے. موت اصل میں کیا ہے میرے بھائی؟ موت اختتام زندگی نہیں ہے، موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی کی ابتدا ہے. موت کسے کہتے ہیں؟ موت کروٹ بدلنے کا نام ہے. آدمی سوتے سوتے کروٹ بدلتا، کبھی سیدھے طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آدمی چست ہوتا. جیسے آدمی سونے والا سوتے وقت جیسے کروٹ بدل رہا ہے، موت زندگی کا کروٹ ہے. موت زندگی کو ختم نہیں کرنے والی ہے، ایک نئی زندگی سے ملانے والی ہے. موت اسی لیے نیک آدمی کو جب موت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. کیوں؟ الحمدللہ مجھے اللہ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. اس کے بجائے کسی برے آدمی کو جب موت کے بارے میں کہا جاتا ہے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں. موت ہر ایک کے لیے ہے. موت نیک لوگوں کو بھی آتی ہے، بروں کو بھی آتی ہے، ولیوں کو بھی آتی ہے، عالموں کو بھی آتی ہے، مالداروں کو بھی آتی ہے، غریبوں کو بھی آتی ہے. موت وقت کے متکبر فرعون کو نہیں چھوڑ سکی. موت موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو نہیں چھوڑی. موت ایوب جیسے صابر انسان کو نہیں چھوڑی. موت یونس علیہ السلام جیسے آدمی کو موت نہیں چھوڑی. موت فرعون کو بھی آئی، موسیٰ کو بھی آئی، موت ہارون کو بھی آئی، اللہ کے نیک بندوں کو بھی آئی. اور موت
کسی کو نہیں چھوڑتی موت. نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑی, نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چھوڑی, نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چھوڑی, نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑی. اجی دنیا اگر کسی پر باقی رہنے والی ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے. جب آپ کے اور میرے رسول دنیا میں نہیں رہے تو دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا. آئیے دنیا اچھوں کو بھی موت اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور موت کب آئے گی, کہاں آئے گی, کیسے آئے گی, کس حالت میں آئے گی, کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا. سامان 100 برس کا ہے, پل کی قبر نہیں. 1000 مہینے کی زندگی گزارنے کے سامان ہیں, گھر میں کام کاج کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ گھر اتنا لاجواب بنایا گیا ہے, ایسا گھر رکھا ہے واقعی. اب وہ گھر کو دیکھنے کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ گھر چھوٹنے والا ہے کیا. کوئی غور بھی نہیں کرتا. اگر غور کرنے والا ہے تو ایسا گھر بناتا بھی نہیں, اس کے پیچھے بھی جاتا نہیں. اور اب یہاں پر آپ دیکھیے گا موت کب آئے گی, کہاں آئے گی, کیسے آئے گی, کس حالت میں آئے گی, کوئی نہیں کہہ سکتا. اور موت کا فرشتہ اذا جاء اجل لا یستاخر عنہا ساعۃ ولا یستقدم. کسی کا وقت آ گیا تو 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آتا میرے بھائی, 1 سیکنڈ کے بعد بھی نہیں آتا. اچھا, یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط حویلیوں کے اندر بھی اگر ہیں, بہرحال موت کا فرشتہ آئے گا. موت کا فرشتہ آ گیا اور مریض اور آ رہا ہے. موت کا فرشتہ کب آتا, کہاں کہاں بیٹھتا. دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ بھی کتنے PhD کرائے گی, کتنے کیا کیا کہاں بیٹھتا. کبھی اوپر بیٹھے رہتا, کبھی سمندروں میں بیٹھے رہتا, کبھی ہائی وے روڈ پر بیٹھے رہتا, کبھی حمام میں بیٹھے رہتا, کبھی باتھ روم میں بیٹھے رہتا, کبھی آپ کی پلنگ پر بیٹھے رہتا. اور اس کے بعد اب لوگ دیکھیں گے, آپ بتاتے لوگ بتائیں گے کیا ہوا بھائی, کچھ بھی نہیں, اپنی پلنگ سے ذرا سلپ ہو گیا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں آج ہی چونو پلنگ پہ سوئے تھے کیا, آج ہی سوئے تھے کیا. بولا نہیں, کیا بھی نہیں, باتھ روم میں گئے تھے. ہمارے پاس تو باتھ روم کے ٹائلس ایسا لگاتے ہیں اگر انہیں پھسلا تو بغیر تکلیف کے چلے جانا. وہ کہاں جانا وہ تم لوگ سمجھو, میں کیا بھی بولتا نہیں. بغیر تکلیف کے, ذرا بھی تکلیف کیا, کچھ بھی نہیں, باتھ روم میں سلیپ ہو گئے. ارے اللہ کے بندے, باتھ روم میں جا کے ایسے ٹائلس کئی کو لگایا, کون لگا بولے ایسے ٹائلس تمہارے کو. لیکن انسان وہ چیزوں کو نہیں دیکھتا. اور اس کے بعد دیکھیے یہ سب کیا ہوتا ہے دوستو, موت کے لیے ایک بہانہ ہے بس. آدمی 100 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گرتا, گر کے نیچے میں گرا کی دیکھ کے ہنستے ہوئے جاتا. کبھی ایسا ہوتا پلنگ سے اٹھے, چیر سے اٹھے پیر. اور یہاں پہ بتایا اذا جاء اجل لا یستاخر عنہا ساعۃ ولا یستقدم. اگر وقت آنے سے پہلے کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, وقت آنے کے بعد آدھا سیکنڈ بھی کسی کو موقع نہیں ملتا. یہ اللہ کا انتظام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام. اور موت جب آتی ہے, کیسے آتی ہے, کس طریقے سے آتی ہے, اندازہ لگائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے موت کی سختیوں سے تم پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اللہ موت کے وقت جو بے ہوشیاں ہوتی اللہ تو بچا, موت کے وقت کی جو سختی ہے اس کو تو بچا لے. اور موت جب آ رہی تو غور کیجئے, سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک ایک ایک رگ سے جان پکڑ کے کھینچ کے نکالی جاتی, کھینچ کے نکالا جاتا. موت کی کیفیت وہی آدمی جانتا ہے جس پر موت آئی ہے, وہ بول نہیں سکتا. دوسرا آدمی اگر کوئی محسوس کرنا چاہا تو اس کا انداز بھی نہیں لگا سکتا. اور آپ دیکھیں گے ناخن آپ کٹ رہے ہیں, ذرا سا ناخن بڑھ کر اگر کٹ گیا تو آدمی تڑپ جاتا. چلتے چلتے معمولی ٹھوکر لگ گئی تو آدمی تڑپ جاتا. سر سے لے کر پیر تک ایک ایک حصے سے جب جان کھینچ کے نکالا جاتا ہے کیا حالت ہوتی دیکھیے. اور دوستو جو بھی انسان ہے, جو بھی ہے,
ہر جاندار کے لیے موت ہے سوائے اللہ کے. کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ایک دن ختم ہونے والے ہیں. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اچھا چلیے موت کہاں آئے گی, کس حالت میں آئے گی؟ اسی لیے کہا جاتا اللہ سے دعا کرو, اللہ جب تک رکھ ایمان پر رکھ, شرک سے بچا کے رکھ, توحید پر چلا, اتباع سنت نصیب فرما. جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب لا الہ الا اللہ. اللہ جب تو بلا لے تو ایمان کی موت بلا لے. اور آدمی مرتا ہے, دیکھیے کہاں مرتا, کیسے مر رہا ہے. کتنے ایسے واقعات آپ دیکھیں گے. ارے کوئی آدمی اگر مر گیا ہے تو کوئی اس پر جنازہ پڑھنے والا نہیں رہتا, اللہ اسی موت سے بچائے. ارے اس کے لیے 2 گز گڑا بھی نہیں ملتا خبر کا, 2 گز جگہ بھی اس کے لیے نہیں ملتی. اور آدمی مر رہا, کہاں جا رہا ہے؟ کم از کم اپنی صورت مسلمان کی بناؤ, کم از کم اپنی سیرت مسلمان کی بناؤ. جب موت آئے تو کم سے کم شرم و حیا کی موت آئے. اور آدمی ایسا مرتا بالکل, کپڑے دیکھے تو ایسے, صورت دیکھے تو ایسے, معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا, لے آ کے یا تو جلا ڈالو یا تو اسے سلگاٹ میں ڈالو یا تو کانٹے بھی ڈالو. اللہ اسی موت سے بچائے. اچھا چلیے کوئی آدمی مر گیا تو دیکھو میرے بھائی, جب تک جان ہے انسان کی عزت ہے. جس وقت انسان کی جان چلے گئی ایک نئے پیسے کے بھی قابل نہیں ہے. اور انسان کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا دنیا میں. کب تک؟ جب تک جان ہے. جب تک جان ہے آن ہے. جب جان چلے گئی تو میرے دوستو یہ انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا دیکھیے موت عبرت ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کفا بالموت وعیزا, موت سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. ایک آدمی ہے زندگی میں کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا, اسے ہاتھ لگا نہیں سکتا, قریب نہیں آ سکتا. اب آدمی مر گیا ہے تو دیکھیے ایک تختے پر لٹایا جاتا ہے, اس کے ہاتھ کے گھڑی نکالی جا رہی ہے, انگوٹھی نکالی جا رہی ہے, چشمہ نکالا جا رہا ہے, کپڑے نکالے جا رہے ہیں. زندگی میں کوئی قریب نہیں آ سکتا اور کوئی اس کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لیکن عبرت کے ساتھ دیکھیے گا, گویا دوسری طرف موت کھڑی ہوئی کہتی ہے دیکھو آج دوسروں کے کپڑے اتار رہے ہیں, ایک وقت آئے گا تمہارے کپڑے اتارے جائیں گے. آج دوسروں کے گھڑی زیورات وغیرہ تم نکال رہے ہیں, ایک وقت آئے گا تمہارے کپڑے بھی سے ہی نکالے جائیں گے. اور زندگی بھر تم نہایا کرتے تھے, آج تمہیں نہلایا جا رہا ہے. کوئی آدمی ہے اسے نہلاتے نہیں, خود آدمی اپنا غسل کر لیتا. لیکن ایک وقت آتا, ذرا غور کیجئے گا, اور یہ بھی ذرا غور کیجئے, موت ایک طرف سے کہتی ہے تم ہزاروں کو دیکھیں گے, ہزاروں تم کو دیکھیں گے, مگر جو جا رہا ہے وہ پھر تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. ہزاروں کو تم دیکھیں گے, تم کو 1000 دیکھیں گے, مگر جو جا رہا ہے وہ پھر کبھی نہیں آتا. اور آدمی آیا تو اکیلا آیا, جائے گا تو اکیلا جائے گا. اور آدمی کچھ بھی اگر کر لے رہا ہے, عقل مند آدمی سوچ لے کہ میرا اصل ٹھکانہ کہاں ہے, وہ 2 گز کی جگہ, 2 گز کی جگہ ہے. اور آدمی تکیہ نہیں ہے, نیند نہیں آتی, کرنٹ چلے گیا نیند نہیں آتی, مچھر آ گئے نیند نہیں آتی. اب لوگ آگے بولتے کیا کرنا مولوی صاحب, رات تو ہم نہیں سویا, کیا جی کر لے کو تھے؟ نہیں مولوی صاحب مچھرا مار لے کو بیٹھا تھا. اور کیا ہو رہا؟ نیند نہیں صاحب, کرنٹ چلے گیا. ٹھیک ہے رات تمام نہیں مولوی صاحب, اصل میری عادت کیا, نئی جگہ گئے تو نیند نہیں آتی. کبھی سوچے جی وہ 2 گز کی جگہ جب جائیں گے تو کیسا جی ہوں گا, کون جی آتا ساتھ, کون جی ساتھ آتا, کون جی سگا آتا, کبھی غور کرے تم؟ نہیں مولوی صاحب میرے کو تکیہ بدل گیا تو نیند نہیں آتی. اچھا وہاں کو سا تکیہ رہتا, کبھی غور کرا آدمی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم خبروں کی زیارت کرو, وہاں منگنے کے واسطے جاؤ نہ کو, وہاں موت بتیاں جلانے کے واسطے جاؤ نہ کو. وہاں تو بیچارے مجبور ہیں, انہوں کیا دیتے تمہیں, ان کے لیے دعا کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم, اے خبر والو تم پر اللہ کی رحمت ہو, اللہ تم کو بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے. تم لوگ چلے گئے ہیں, ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں
ذرا آپ آگے بڑھیے گا. اب موت، اور موت کے بارے میں نے بتایا کہ انتہائی سخت ہوتی، کوئی آسان چیز نہیں ہے، آسان چیز نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں ہاں مرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن جس وقت مریں گے پتا چلیں گا. اور اس کے بعد بتایا گیا لا یتمنین احدکم الموت بضر نظر بھی، کوئی پرابلم مصیبت آ گئی موت کی تمنا نہیں کرنا. لوگ بولتے اللہ یہ زندگی سے موت دیتا تو اچھا تھا. ارے اللہ کے بندے، یہاں رکھ کے تیرے کو اللہ سموسے کھلا رہا رہی، یہاں کر کے تیرے کو اللہ چائے پلا رہا، زندگی دے رہا، ایئر کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ بٹھا کے دین کی باتیں وہاں پہ کر رہا ہے. وہاں گئے تو کیا حالت ہوتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کے کسی مرحلے میں بھی موت کی دعا نہیں کرنا. ہاں یہ بولو اللہ جب تک رکھنا ہے رکھ، ایمان پر رکھ، اچھے عمل کی تو توفیق عطا فرما. اور موت بڑی کٹھن چیز. اب دیکھیے جب آدمی پر موت آ رہی، وہ بلغتی تراقی وقیلا وظن انہ الفراق، موت کا وقت آ گیا، آدمی سمجھ رہا ہے میرا وقت آ گیا. کس سے؟ گھر سے جدائی، مال سے جدائی، دولت سے جدائی، بیوی سے جدائی، بچوں سے جدائی، کاروبار سے جدائی، سب جا رہا ہے. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، آدمی کے دو پیر ہمیشہ الگ رہتے میرے بھائی. جب میں ملانا چاہوں گا تو میں اپنے پیر کو ملاؤں گا، لیکن وہاں پہ خود بخود آ کے پیر مل گئے. یہ بتانے کا مطلب یہ ہو رہا، عربی میں یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں اتنی مصیبت اور اتنی تکلیف آئی کہ اس کی طاقت جواب دے دی. اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، آج سب ترقیاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی جان سے بچانے کی آج تک کوئی وہ نہیں کر سکا. اور بڑے بڑے کھڑے ہیں، ذرا جاؤ ذرا ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، حکیم صاحب کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، عالم صاحب کو بلاؤ، پیر صاحب کو بلاؤ، پیرانے پیر کو بلاؤ. پورے پیروں کے پیر آ گئے وہاں پہ، اور یہ پریشان ہے، جا رہا ہے، سب ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن آخر میں کہنا پڑتا ہے معاف کرنا پلیز، آئی ایم سوری، معاف کرنا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے انسان کی مجبوری کا عالم ہے. اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے، تفصیل بہت زیادہ ہے، صرف میں ایک ہی چیز یہاں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری منٹوں کو آپ دیکھیے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ معزز. لیکن ذرا غور کرو میرے بھائی، ذرا سوچنے کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وقت آیا، آپ حج کو تشریف لے گئے. حج کے بعد 80 پر 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے، زندہ رہے. اور آپ کے دل میں آخرت کا فکر ہے. خطبہ دے رہے ہیں آپ حج کا موقع پر، حجۃ الوداع کا خطبہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اللہ کی طرف سے آیت آ رہی. آپ جانتے ہیں 1,40,000 پر 6,000 آدمیوں کے سامنے یہ خطبہ ہو رہا ہے. 1,46,000. کیا خوشی رہیں گی اللہ کے رسول کو، جو محنت آپ کرے 23 سال میں، ماشاءاللہ آنکھوں سے نظارہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت یہ آیت اتری، پوری جماعت خوش ہے، ہر آدمی خوش ہے کہ الحمدللہ دین اسلام مکمل ہو گیا. وہ نبیوں کا سلسلہ جو چل رہا تھا آج پورا مکمل ہو رہا ہے. اگر جماعت میں کسی نے اس آیت کا مطلب اگر سمجھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر رو رہے ہیں. اس کے بعد کے موقع پر بھی اذا جاء نصر اللہ جب اتری، جب اللہ کی طرف سے مدد اور کامیابی آئے گی تو دیکھیں گے لوگ اسلام میں آئیں گے، جماعت آئیں گے. خوشخبری دی جا رہی، اسلام پھیلے گا. لیکن فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی پڑھائی بیان کیجئے، تعریف کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے. اس وقت بھی جماعت پہ ایک آدمی رو رہا. کہنے والوں نے یہاں تک کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، کیا جی یہ بڈھا روتے بیٹھا ہوا ہے نا، کئی کو رو رہا ہے بڈھا ہے. بولنے والے یہ بھی، بولنے والوں نے یہاں تک بھی کہا یہاں تو دین مکمل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، پھر ان کو رونے کی ضرورت کیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا بھائی یہاں تو خوشی کی بات ہے،
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا جب نبی کو کہا جاتا ہے فسبح بحمدی ربک، آپ اللہ کی کبریائی اور پاکی بیان کیجئے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کام مکمل ہو چکا اور اب آپ چند دن کے مہمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے رسول کے موت کی اطلاع دی جا رہی، الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہونے کی آیت اتری بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کا کام ختم ہو گیا، اب آپ کا کام ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چند دن کے مہمان۔ اب اللہ کے نبی اس کے بعد اور زیادہ آخرت کی تیاری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نہیں کرتے تھے آپ، اور زیادہ توجہ دینے لگے۔ اس سال رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ہمیشہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ قرآن سناتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ سناتے، اس وقت آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اور کبھی آپ احد کے قبرستان کو جاتے، کبھی آپ مدینے کے قبرستان بقیع میں آپ جاتے، وہاں کے شہداء کے حق میں آپ دعا کرتے، کبھی آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائے اور آپ نے کہا دیکھ بیٹا میری جدائی کے دن قریب آ رہے ہیں، مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ میں شاید زیادہ دن میں نہیں رہوں گا۔ ایک جنازے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ انسان پر کتنے حالتیں آتے ذرا غور کرو میرے بھائی، کتنا زمانے بدلتے رہتے ذرا غور کرو۔ جنازے سے آپ تشریف لا رہے ہیں، 20/9 سفر ہے، جنازے سے آ رہے ہیں، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، اللہ بچانا، اللہ رحم کرنا۔ اور سر میں درد کی کیفیت کیا تھی؟ اتنا سخت درد ہونے لگا، بڑے بڑی چادریں توال لے کر 2 3 چادریں باندھی بھی گئی تو اللہ کے رسول برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، اللہ اکبر، برداشت کے باہر۔ تو وہ گویا آپ کے بیماری کی ابتدا تھی، 13 یا 14 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بخار تھا، کیسا بخار تھا؟ ایک صحابی آپ پر ہاتھ رکھے، اپنا ہاتھ ہٹا لیے، ہاتھ ہٹا لیے، بولے کہ اللہ کے نبی آپ کا جسم توے کی طرح گرم ہے، اتنا ہو رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جو آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اس پر موت اتنی سخت ہوتی ہے، جو آدمی جتنا نیک ہوتا ہے۔ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تھے لوگ، مگر قربان جائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز میں آتے تھے، برابر نمازیں آپ پڑھایا کرتے تھے اس حالت میں بھی۔ چلیے آگے بڑھیے، تقریباً 11 دن گزر گئے، 11 دن تک برابر اللہ کے نبی اس حالت میں مسجد کو آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز کے لیے نکلنا ہے، ممکن ہے مغرب عشاء کا وقت، زیادہ تر توجہ یہی عشاء کا وقت۔ اللہ کے نبی کا مزاج بہت بگڑا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوگی، بے ہوشی آ گئی۔ اس کے بعد ہوش آیا، بولے لوگ نماز پڑھ لیے کیا؟ لوگ پڑھ لیے نماز؟ بولا نہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ غسل کیے، تیاری کیے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ کئی مرتبہ ایسا سلسلہ چلا۔ اللہ کے نبی کو آخری تک ایک ہی فکر تھی، نماز، نماز۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں بولے میرے 11 بیویاں 9 بیویاں ہیں، میری بیویوں کا کیسا ہوگا، میرا گھر کیسا چلے گا، میرے کاروبار کیسے چلیں گے۔ اللہ کے نبی کو اگر فکر تھی تو ایک ہی فکر تھی، نماز کی فکر تھی۔ چلیے آئیے، اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول مجبور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی یہ کیفیت ہے تو ہم لوگ کہ بھئی ہم لوگ سر سے لے کر پیر تک گناہوں کے پتلے ہیں، اللہ رحم کرے۔ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے گا، آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر کوئی آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر 17 نمازیں پڑھائے۔ اس میں بھی ذرا غور کیجئے، انتقال سے 5 دن پہلے اللہ کے رسول نے غسل کیے،
مختلف کنویں کا پانی منگایا گیا، اور اللہ کے رسول کو اصل میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، اور ٹائیفائڈ یہ جگر کی حرارت، بدن کی گرمی سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے، گرمی کی شکل ہے، اور وہاں پر اللہ کے رسول کو پانی ڈالے. آپ بولے، عبداللہ مولوی صاحب بولے بخار کی حالت میں پانی ڈالے کرتے، ہمیں بھی کیا کرنا، کوئی تو بھی بیمار ہے تو اسے لا کے پورے مشینوں کا پانی ڈالے تو بیچارہ وقت سے پہلے چلے جائیں گا. ہاں ڈاکٹر بنو نکو ذرا. اب یہاں پر دیکھیے، ذرا غور کرو دوستو، اللہ کے رسول کو ایک ٹپ میں بٹھایا گیا ہے اور آپ کی تمام بیویاں پانی ڈال رہی ہیں، ٹھنڈا پانی آپ کو ڈالا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کو ڈالا جا رہا، پانی ڈالا جا رہا ہے. جب پانی آپ کافی ہو گیا، آپ ہاتھ اٹھا کر کہا بس 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 بس. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے نہیں بلکہ آپ کو لایا گیا. ذرا غور کرو میری باتوں کو. آج ہماری نمازیں معمولی چیزوں پہ چھوٹتی رہتی، معمولی باتیں نہیں رہے تو پڑھنے والے کتنے ہیں، نہیں پڑھنے والے کتنے ہیں آپ لوگوں جان لو. اب نمازیں کیا حالت ہے نمازوں کی وہ دیکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بخار کی شدت ہے، 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. اللہ اکبر. ایسے وقت آئے میرے بھائی، آپ کا پیر زمین میں گھسیٹ رہا ہے، پیر رگڑ رہا ہے، اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر. آئے، نماز آپ پڑھائے، اس کے بعد ٹیک لگا کر آپ کو بٹھایا گیا، ٹیک لگا کر بٹھایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 20 پر 3 سال کی جو آپ کی محنت تھی اس کا خلاصہ پیش کیا، ساری تعلیمات کا آپ نے خلاصہ پیش کیا. پھر آپ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کے بارے میں بتایا، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ کی ان پہ لعنت ہو، انہوں نے نبیوں کی خبروں کو عبادت کی جگہ بنایا. پھر اس کے بعد ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کیے. پھر 2 دن پہلے، انتقال سے 2 دن پہلے اللہ کے رسول مسجد میں آئے، 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آئے. بڑی مشکل سے آپ بیٹھے، آپ بات کر رہے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتایا. ذرا غور کرو میرے بھائی. تقریر چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو مکمل نہیں کر سکے، بات مکمل نہیں کر سکے. آپ کی بات ادھوری رہے گی، آپ کا مزاج خراب ہوا. پھر آپ کو اٹھا کر کمرے میں لے کر گئے. تو اب اللہ کے رسول کو جب لے کر جا رہے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسی وقت تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے رسول ان کو دیکھ رہے ہیں، بولنا چاہتے ہیں مگر آپ بول نہیں سک رہے ہیں. اللہ کے رسول کو لے گئے، حضرت ابو ذر کو بلایا گیا. اللہ کے رسول شاید آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو ذر کمرے میں آئے. اللہ کے رسول کا ہاتھ اور ابو بکر ایسے ملا ہوا تھا. اللہ کے رسول کے آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں، حضرت ابو ذر بھی رو رہے ہیں. کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. چلیے اس کے بعد آئیے، انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے کہا بھائی یہ کاغذ لو، میں کچھ ضروری باتیں میں اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں. اب وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی، کوئی کہہ رہا لانا، کوئی کہہ رہا نہیں لانا. بہرحال وہ گڑبڑ میں کچھ نہیں ہوا. مگر ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں، یہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس وقت کچھ نصیحت کرنا چاہ رہے تھے حضرت علی وغیرہ کے تعلق سے، یہ حضرت عمر وغیرہ ہے، ان کو برا کہنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اس کو منع کیا. بات وہ نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی وہ نہیں کہہ رہے اس وقت میں جبکہ آدمی خود اپنے ہوش میں نہیں ہے اور وہاں پر وصیت کرا تو کس کی کرے گا. اچھا چلیے ختم ہوگی بات. تیسرا دن، ابھی 3 دن باقی ہیں، اور دوسرے دن اللہ کے نبی کے پاس جو غلام تھے، قیدی تھے، آزاد کر دیے. 40 آدمی آزاد کر دیے گئے. اس کے بعد 1 دن پہلے اللہ کے رسول کے گھر میں 7 روپیے تھے، 7 دینار.
ہمارے گھروں میں تجوریاں بھر کے رہتے، بینکاں بھر کے رہتے، بیلنساں بھر کے رہتے، کتے کارناں بھر کے رہتے، اللہ کے راستے میں دینے کی شاید اللہ کسی کو توفیق دے۔ اللہ کے نبی نے وہ پیسے 7 روپیے 7 دینار بھی خیرات کر دی۔ بولا کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی چیز میرے گھر میں رہے۔ بولنا بہت آسان دوستو، ذرا غور کرو۔ انتقال کی رات، انتقال کی رات، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں وہ تیل ایک پڑوسن سے قرض لی اور اللہ کے نبی کا کمرہ روشن کیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ذرا غور کیجئے گا، رات جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے مزاج اتنا خراب ہوتے جا رہا ہے، طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کا سر مبارک میری گود میں، میری گود میں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا وہ عورت کی کیا حالت رہیں گی جس کے آقا کا سر اس کے گود میں ہے، کیا کیفیت رہے گی؟ خود حضرت عائشہ بتاتی ہیں، دیکھیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت جو تکلیف میں نے دیکھا، اللہ کی قسم میری زندگی میں وہ تکلیف کسی کو نہیں دیکھی میں، اور اللہ کے رسول کی تکلیف دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے لوگوں کی موت میرے نظر میں کوئی حقیقت نہیں معلوم۔ اچھی بات ہے، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت کمرے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، پورے مدینے والے پریشان ہیں، کیا ہو رہا کیا ہو رہا، ایک ایک منٹ کی کیفیت، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹی گھر میں آئی، کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جب آتی تو باپ کھڑے ہو جاتا تھا، وہ بیٹی جب آتی تو باپ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو بوسہ دیتا تھا، وہ باپ جب بیٹی آتی اور اس کے بیٹے ساتھ ہوتے تو سینے پہ کھیلا کرتے تھے، وہ بیٹی جب آ رہی ہے تو کہتے تھے یہ میری بیٹی دل کا ٹکڑا ہے، کائنات کی لاڑی ہوئی بیٹی ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتا تھا آج مجبور ہے کہ اٹھ نہیں سک رہے۔ اب انسان پر کتنے دور آتے دیکھو میرے بھائی، کتنے دور آتے، ذرا غور کرو۔ وہ بیٹی جس کا آگے بڑھ کر آپ استقبال کرتے، آج اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، اس بیٹی کی بھی حالت دیکھیے گا۔ جب اللہ کے نبی کی وہ کیفیت کو اس نے دیکھا، زبان سے نکل گیا واہ کر بابا، میرے ابا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اللہ اکبر، میرے ابا کی کیا حالت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی تکلیف، آپ کا انتقال، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے ابا پر جو تکلیف آئی اور میرے ابا کے انتقال کا مجھے جو صدمہ ہوا، اگر میرے صدمے کو دنیا کے سورج پر ڈال دیا گیا، اللہ کی قسم سورج کی روشنی کالی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو بلایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، کہا دیکھ بیٹا پریشان نہیں ہونا بیٹے، آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے باپ پر تکلیف نہیں آئے گی۔ بیٹی کو آپ نے جو بھی کہنا کہتے ہوئے اس سے پہلے بھی آپ نے کہا، اور اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما سے کہا دیکھو یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے باپ کا بہت بڑا مقام، تمہارے بھتیجے کا بہت اونچا مقام ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا عمل کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا عمل کرو۔ آخری بات آپ کی جو تھی، چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کیفیت ذرا غور کیجئے گا۔ رات ہو رہی ہے، بے قراری بڑھ رہی ہے، چادر اوڑے ہوئے تھے آپ، کبھی چادر آپ چہرے پر ڈالتے، کبھی چادر نیچے نکال لیتے، کبھی اوپر ڈالتے، کبھی نکال لیتے، اور بعض میں
بازو پانی کا ایک برتن تھا، پانی کا ایک لگن. اللہ کے نبی ہاتھ پانی کے لگن میں ڈال کر اپنے چہرے پر اسے ملتے ہوئے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان لکل موت سکرات. اللہ تو پاک ہے، اللہ سکرات کا وقت بڑا کٹھن ہوتا، اللہ تو میری مدد کر. ذرا غور کیجیے. اور اللہ کے نبی دعا سکھایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اللہ موت کے وقت جو سکرات کا عالم ہوتا مدد کر. اللہ اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت. اے اللہ موت کے وقت کی جو بے ہوشیاں ہوتی، اے اللہ وہ بے ہوشیوں سے تو میری مدد فرما. اب اللہ کے رسول دیکھیے پوری رات میرے بھائی آدھا سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے نبی کو آرام نہیں ملا. آدھا سیکنڈ پوری رات بے قرار رہے، پوری رات آپ تڑپتے رہے. ذرا اندازہ لگائی، میں پہلے بات بتایا وہ عورت کا کیا عالم تھا رہے گا، وہ عورت کا کیا عالم تھا رہے گا. اس کی گود میں اس کے آقا کا سر، اور اللہ کے نبی بے قرار پہ بے قرار ہو رہے ہیں. ذرا غور کرو جی، بیوی نیک بیوی کسے کہتے ہیں ذرا غور کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات گزر رہی ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، پوری رات گزر رہی ہے، صبح کا ٹائم ہو رہا قریب، پھر بھی اللہ کے رسول کے دل میں یہی خواہش. آپ کہتے ہیں لوگوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، تمہارے پاس جو کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ ذرا مہربانی کرنا. آخر میں نماز کی وصیت آپ نے کیا اور کوئی بات نہیں بتایا. آپ ذرا غور کیجئے ایک بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا آقا کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہے ہیں آپ، کیا ضرورت ہے، کیا پیش کر رہے ہیں آپ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. نیک بیوی ہو تو ایسی ہو، ورنہ بتایا دنیا کلھا متاع و خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا اچھی چیز ہے، اگر کسی کو اللہ نیک بیوی دے دیا تو دنیا کی نعمت مل گئی. سنو جی، پوری رات خدمت میں ہے، پوری رات اللہ کے نبی تڑپ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے ہونٹ اللہ کے رسول کے منہ پہ رکھ دی، اللہ کے رسول کے منہ پہ رکھ دی. اللہ کے رسول بول رہے ہیں، معلوم نہیں آواز آپ کی اتنی کمزور ہو گئی سنے نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے ایسے وقت میں اگر میرا شوہر حکم دے اور میں پورا نہ کروں، اللہ کا نبی حکم دے اور میں پورا نہ کروں تو اللہ کے پاس نافرمانی. دیکھیے کیا بول رہے ہیں، ذرا غور کرو جی، بیویوں کے شوہروں ذرا غور کرو. اے عورتوں اپنے شوہروں کا خیال رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور نیک آدمی کے لیے بتایا گیا تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورت کے پاس اچھا رہے. لوگ باہر اچھے رہ دے، نمازہ پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مگر گھر میں جا رہا تو جانور سے بھی بدتر ہوتا، جانور سے بھی غلط اس کا سلوک ہوتا. یہاں پہ ذرا غور کیجئے، نیک بیوی کی علامت غور کیجئے گا. اور ذرا غور کیجئے، حضرت عائشہ اپنا منہ اللہ کے رسول پہ رکھ دی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ اور حضرت عائشہ کہہ رہی میں اپنے کان کو لگا کر خرید کر کے میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا آقا کیا کہہ رہا ہے. سنو جی کیا بول رہا آقا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہم اغفر لی، اللہ میرے غلطیوں کو معاف کر دے. وارحمنی، اللہ تو میرے اوپر رحم فرما. والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں اللہ. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ اللہ تو مجھے جمع فرما. میرے دوستو ایک سوال ہے، اللہ کے نبی گنہگار تھے؟ کوئی بول سکتا بھائی؟ اللہ کے نبی گنہگار تھے؟
اللہ کے نبی نعوذ باللہ نافرمان تھے، کیا دعا ہو رہی؟ اور ہمیں یہاں پہ مر رہا، اللہ میرا بینک چلے گیا، اللہ میری بیلنس چلے گی، اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرے کار، میرا ڈیبٹ کارڈ، میرا کریڈٹ کارڈ، دنیا کو میں کیا کیا وہاں پہ ارے تو مر رہا رے، کم از کم ایسے وقت تو اللہ سے دعا کر، اللہ معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ کتنے لوگ ہائے 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 کرتے 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 فرشتے آ کے منہ میں مٹھی ڈال دیتے، اب بھی تیرے کو ہائے ہائے لگا رے۔ اور آج کی فرما بردار ہماری اولاد، اللہ ہدایت دے، آج ہماری فرما بردار بیویاں کب مرتا دیکھتے رہتے، ہمارے بچے کب مرتا دیکھتے، مرنے کے بعد موت کا اعلان بعد میں ہوتا، پہلے بڈھے کے کاغذات کہاں ہیں، بینک کا اکاؤنٹ کہاں ہے، کہاں پر کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، لیے تو دینا پڑے گا، وہاں پہ ڈیبٹ کارڈ کہاں، فلاں کہاں، وہ سب پورا لائق اولاد قبضہ کر لے۔ ہمارے بابا مر گئے، اب لوگوں کے سامنے رو کے بتاتے، لوگوں کے سامنے رو کے بتاتے۔ اب یہاں دیکھو جی، ہاں بیوی کان لگا کر سن رہی ہے تو تمہارا اور میرا آقا کہہ رہا اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھ پر رحم کر، اللہ تیرے نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، مزاج ذرا سنبھلا۔ کبھی یاد رکھو، مرنے سے پہلے ذرا سکون آتا، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے پورے مشین ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اچانک بی پی نارمل ہو جاتی، شوگر نارمل ہوتا، کولیسٹرول نارمل ہوتا، ہارٹ وہ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، سارے ڈاکٹر اور سارے لوگ پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کی قدرت یہاں پہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا کرتا، ہر چیز کو نارمل کر دیتا، تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے یہ 2-4 منٹ جو اس کے زندگی کے ملے، کم از کم اس وقت تو معافی مانگ لے، اس وقت کم از کم توبہ کر لے، اس وقت کبھی اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ اسے افاقۃ الموت بولتے، موت کا افاقہ، موت سے پہلے نارمل، ہر چیز نارمل، ہر چیز نارمل، پورے مشینہ سب نکال دیتے، ارے اتنا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، پورا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب وہاں پہ دیکھیے، اب آتی ہچیاں، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، زبان سے اللہ پڑھ لیا، زبان سے کلمہ اگر پڑھ لیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرنے سے پہلے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ اس کو جنت دے گا۔ دعا کرو اللہ جب بلائے، جب دمے واپسی ہو، یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اور جس کے بعد من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب دیکھیے موت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نارمل ہو گیا، سبحان اللہ، بالکل نارمل طبیعت، پوری رات جو پریشان تھے، اللہ اکبر، مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز، اس اذان کے لیے کیا نہیں ہوا، کیا مار نہیں کھائے، کیا نہیں ہوا، وہ بھی بلال کی آواز۔ ذرا غور کیجئے، آج بھی اذان ہوتی، رائے پیٹا کی مسجدوں میں 15 منٹ تک اذان ہوتی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلخین غزالی نہ رہی۔ آج اذان ہوتی مگر کون جی آتا نماز کو؟ اپنا ایسی کمرہ چھوڑنا بولے تو مشکل ہے، بیوی کو چھوڑ کر آنا بولے تو بیگم کے لیے بھی مشکل ہے، ہمارے لیے بھی مشکل ہے، مگر وہاں دیکھیے میرا اور آپ کا آقا اللہ توفیق دے، اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا، اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، ماشاءاللہ پوری صفیں بھری ہوئی ہیں، پوری صفیں بھری ہوئی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی سچا اور پکا نمازی بنائے، نمازوں کا خصوصاً فجر کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج دلندراگی، مفلسی جو زندگیوں میں چھائی ہوئی ہے، زندگی میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، بچوں میں اطمینان نہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا صبح رزق ملتا ہے، آج ہم رزق لینے کے وقت سوتے رہتے ہیں، کہاں سے رزق ملتا؟ اٹھے تو بھی کب ملتے؟ کب اٹھتے؟ جب تقسیم کر کے پورا ختم ہو گیا رہے گا۔ ایسے وقت میں دیکھیے اللہ کے نبی نے
دیکھا سبحان اللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے مگر مصلی خالی ہے، مصلی پر ابھی کوئی بھی نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے بھی آپ نہیں اٹھ سکے، آپ نہیں اٹھ سکے، مسجد کو نہیں آئے، پردہ گر گیا، پردہ گر گیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھایا، نماز ختم ہو گئی. ذرا غور کیجئے، دنیا کا سورج نکل رہا ہے، اللہ کے نبی کا وقت آ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کمرے میں تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے نبی میں آیا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے یہاں آنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد مجھے آنا نہیں ہے. اللہ کے نبی باہر ملک الموت ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو ملک الموت اندر آئیں گے آپ کے. اور یہ اجازت صرف پیغمبروں کے لیے میرے بھائی. تم لوگ بھی بولیں جب تک میں اجازت نہیں تھا کسی کے باپ کی پرمیشن کے بغیر کوئی آ سکتا کیا؟ آ سکتا کیا؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے بتائے جہاں کتے وغیرہ ہوتے، ایسی چیزیں ناپاک چیزیں ہوتی، اللہ کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے، مولوی صاحب دوسری مرتبہ آئے تقریر کرنے. مولوی صاحب تمہیں بولے تھے نا یہاں پہ کتے وغیرہ رہتے، کوئی بھی رہتے، فرشتے نہیں آتے. ہاں نہیں آتے، نہیں آتے. معلوم کیا؟ تمہارا بیان سننے کے بعد دو موٹے موٹے کتے پال کر کھاؤں، دروازے پر بیٹھے رہتے، دیکھتا ہوں کس کے باپ کی مجال ہے، کون سا فرشتہ میری جان نکالنے آتا. مولوی صاحب بولے ہاں صحیح بات ہے، کتے کو جان نکالنے کتا آتا، کتے کو جان اچھوں کو جان نکالنے اچھے آتے، کتے کو جان نکالنے کون آتا؟ کتے آتے. ٹھیک ہے تو کتا تو بھی پال لے، کیا تو بھی پال لے، تیری جان نکالنے کتے چاہیے وہ. تو یہاں پر اب دیکھیے گا یہ اجازت جو ہوتی ہے صرف پیغمبر کے لیے میرے بھائی، اور کے لیے نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے تشریف لے گئے، ملک الموت گھر میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی کی جان نکالی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکالی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ پیاری انگلی اوپر اٹھی، آپ نے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کی ملاقات یہ سب سے بہتر اور سب سے پیاری چیز ہے. یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد امہات المومنین کی زندگیاں اندھیری بن گئی، مدینے کی روشنیاں اندھیرے میں چلے گئیں. میں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ نے جو کہا تھا میرے باپ کے انتقال کا مجھے اتنا افسوس ہوا، اس افسوس کو دنیا کے سورج پر اگر ڈالا جائے تو سورج کی روشنی کالی ہو جائے گی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سارے لوگوں کے حواس ختم ہو گئے. بہرحال اب میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. یہاں پر اب ذرا غور کیجئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس سے کہا، حضرت انس کہتے ہیں میں جب مدینہ آیا تو میرے لیے ماشاءاللہ اتنی خوشی کا دن تھا، میری زندگی میں اتنا خوشی کا دن نہیں آیا. جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا میری زندگی میں اتنا خطرناک دن، اتنا غم سے بھرا دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا. حضرت فاطمہ نے حضرت حسن سے خطاب، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ارے انس، اللہ کے رسول کے جسم پر مٹھی ڈالتے ہوئے تیرا دل کیا بول رہا تھا، تیری کیا کیفیت ہو رہی تھی، کیسا تو اللہ کے رسول کے بدن پہ مٹھی ڈالا. ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہر ایک کے لیے. بہرحال یہ گویا آخرت کی ابتدا ہے، موت گویا آخرت کی ابتدا ہے. اب پھر اس کے بعد دوسرا مرتبہ آ رہا ہے قبر کا. قبر کی تنہائی کو اپنے ذہن میں رکھیے. اب اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اگر اب اذان ہوں گی، اگر اجازت دیں تو تھوڑی دیر میں دوسرا وہ بتاتا ہوں، یعنی تو اذان کے بعد پھر آؤ.
چلا تھوڑی دیر 10 منٹ کے بعد ٹھیک ماشاء اللہ ٹائم مل گیا بھی الحمدللہ. محترم حضرات, ایک رخ میں نے آپ کو بتایا اور یہاں پہ موت کے بارے میں نے بتایا. اللہ کے رسول کی موت, اللہ کے رسول کی موت کا جو صدمہ ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال 2.25 سال تک, اور حضرت ابو بکر شاید اس کے بعد کبھی ہنستے ہوئے لوگوں نے کبھی ان کو دیکھا ہوگا, چونکہ بڑے آدمی تھے لیکن ظاہر نہیں کر سکے, وہ ظاہر نہیں کیے. اس کے بعد حضرت بلال کبھی اذان نہیں دے سکے. اللہ کے رسول کی اونٹنی 11 یا 12ویں دن انتقال کر گئی. اس کے بعد اور ذرا اندازہ لگائیے, بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے. چلیے اب آئیے دوسری طرف ہم آگے بڑھیں گے. دوسری چیز ہے قبر. خبر ہے قبر کیا چیز ہے؟ خبر تنہائی کا گڑھا ہے, کیڑوں کی جگہ ہے, سانپ اور بچھوں کی جگہ ہے. قبر کپڑے پھاڑنے والی چیز ہے, ہڈیوں کے ٹکڑے کرنے والی چیز ہے, جسم کا آٹا بنانے والی یہ چیز ہے. قبر سانپوں کا گھر ہے, قبر بچھوں کا گڑھا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر آپ کا جنازہ لے کر آئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ابھی خبر تیار ہو رہی تھی, خبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے کہا, اے خبر کسے تیرے حوالے کر رہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی, حضرت علی کی بیوی, جنت کی عورتوں کی سردار, حضرت حسن حسین کی ماں کو ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں. اے خبر تو اس کے ساتھ ذرا مہربانی کرنا. واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, مہربانی کرنا. اس وقت اللہ نے خبر کو زبان دے دیا. خبر کہنے لگی, میں نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی, کس کی بیٹی, کس کی ماں, میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کا عمل کیا ہے. اگر اس کا عمل اچھا ہوگا میری گود ماں کی گود سے زیادہ بہتر ہوگی. ماں جیسا سلوک کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اس سے زیادہ سلوک کروں گی. اگر اس کا عمل برابر نہیں ہے, اگر اس نے کفر و شرک کر کے آیا ہے, میں جیسا سلوک کروں گی دنیا میں کوئی ایسا سلوک نہیں کر سکتا. اور میرے دوستو, یہ خبر کی تنہائی کو دیکھیے, یاد کیجیے. کبھی بارشوں کے موقع میں جائیے آپ کے بازو کے قبرستان میں جا کر دیکھیے گا, کہاں ہیں وہ خبریں, کتنی خبریں اندر چلے گئیں. کیا ہے, کدھر گئے لوگ, کدھر گئے ان کے محل؟ کوئی وہاں کھڑے کر کہہ سکتا ہے یہ بڑے لوگ کون ہیں, مالدار کون ہیں, غریب کون ہیں, کون کہہ سکتا ہے؟ آئے سب کے سب یکی ہو گئے. اور بارشوں میں ساری چیزیں وہاں ختم ہو جا رہی. اب وہاں پر دیکھیے, جب خبر میں لایا جا رہا ہے تو 3 سوال ہر ایک سے ہوتے ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ کس کو تم رب مانے؟ پیسے کو, دولت کو, مالدار کو, حکومت کو, کرسی کو, کسے رب مانے؟ کسے مانے؟ موسیٰ کو, عیسیٰ کو کسے رب مانے؟ وما دینوں کا, اجی دین کیا تھا؟ اماں کا دین تھا, باوا کا دین تھا, بزرگوں کا دین تھا, بڑے لوگوں کا دین تھا. کون سا دین تھا تمہارا؟ کون سا دین تھا؟ تمہارے نبی کون تھے؟ کس کو مانے تم؟ اور اللہ کا کرم ہے, دیکھو یہ امتحانات ڈکلیئر ہو گئے, زندگی بھی ڈکلیئر ہو گئی. اور یہ امتحانات کی تیاری کے لیے اللہ عمر دیا ہے, 60 سال, 70 سال, 1000 سال, 2000 سال اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عمر دے دیا. مگر یہ 3 سوال اگر یہ ہو گیا, مختصر بات ہے, اگر سوالات کا جواب دے دیں. اور فرشتے آتے ہیں, اور وہ سب تفصیل نہیں بتاؤں گا, انشاءاللہ اللہ چاہا تو کبھی آپ کے سامنے بات آئے گی. اب فرشتے آئے, پوچھتے ہیں من ربو کا, وما دینو کا, من نبیو کا. اب اللہ کا بندہ ہے تو کہتا ہے دینی الاسلام, اسلام میرا دین تھا. اجی پوری دنیا سے کٹ کر میں اللہ والا بنا, ساری دنیا سے کٹ کر میں توحید والا بنا, سارے طریقوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کا طریقہ میں نے اختیار کیا. تو فرشتے کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تو. اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے اگر کہنے والا سوال کہا گیا تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا؟ ہاں لوگ بولتے تھے
IRGC में सब प्रोग्राम चुनते थे, अरे वो पुराने बातें ना, हम लोग कभी जाते नहीं थे, हमें सुनते नहीं थे, तकरीरों में बात होती थी, ऐसी मस्जिदों में जाकर ऊँगते बैठते थे, हमें कभी सुने नहीं। अब देखो दीन कभी नींद नहीं आती। मैं तो कहूंगा दुआ करो अल्लाह, मैं जब भी दीन की मजलिस में जाऊं, जुमा की मजलिस में जा रहा हूं, अल्लाह मेरी नींद को रोक डाल अल्लाह। क्या की इमाम साहब क्या की बोलते रहते, इन्हों क्या की बोलते रहते, इन्हों माशाअल्लाह एसी की हवा ओसी में चलती रहती, वहां ओसी में अब बैठे रहते, सोते खराटे मारते हुए सोते रहते, बाद लोगों को उठाना पड़ता, उठो मेरे बेटे मेरे भाइयों, जागना है जाग ले, अफलाक के साये तले हशर तक सोता रहेगा, खाक के साये तले उठ जाओ। अल्लाह मौका दिया है मेरे भाई। अच्छा चलिए हो गया, अगर जो जवाब दे दिया, जो जवाब नहीं दिया बोला हा लादरी, लोग बोलते थे लेकिन मैं गौर नहीं किया, वहां से उसके लिए सजा मुसीबतें शुरू होती। इसीलिए कहा गया खबर पहली मंजिल है, जन्नत का बगीचा भी है, जहन्नम का गड़ा भी है। अब जो चाहे कर लीजिए, नेक है तो सो गया, बुरा है तो जूते पड़ते रहेंगे, अल्लाह हिफाजत करे। चलिए उसके बाद अब आइए जरा आगे बढ़िए, और यहां पे अब जो बात बताई जा रही देखिए, क़यामत आखिरत हक है, और उसके बारे में अल्लाह ने कहा अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलू, वक्त आ गया, इसके बारे में गड़बड़ मत करो। ये कब 1400 साल पहले अल्लाह ताला बता रहा क़यामत का वक्त आ गया, और बताया इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई। उसकी निशानी यह है कि सूरज चांद के टुकड़े हो गए, जैसा कि आप जानते हैं। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब व किताब का वक्त आ गया। 1400 साल पहले कहा गया, उस जमाने में क़यामत अभी दूर थी, हमारे लिए गोया 1437 साल नजदीक हो गए, मतलब है कि हमारा जमाना बहुत करीब हो गया। अब जब क़यामत आएगी, अल्लाह के नबी ने 2 अलामतें बताया, कुछ छोटी छोटी अलामतें हैं, छोटी छोटी अलामतें क़यामत आने से पहले, उसकी तफसीलात तकरीबन 60-70 अलामतें बताई गई, और तकरीबन अक्सर अलामतें पूरी हो गई। कुछ बड़ी अलामतें, 10 अलामतें, बड़ी बड़ी अलामतें, हजरत ईसा आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, मगरिब से सूरज निकलेगा, ये 10 चीजें अभी वो बाकी हैं। अब उसके बाद क़यामत जो आएगी अचानक आएगी, और क़यामत अल्लाह कह रहे हैं कि क़यामत लाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। कलम हिम बिल बसर, ये पलक है ना, पलक ऐसा झपक रहे हैं, तो अल्लाह कह रहे हैं ये पलक झपकने में देर हो सकती है, लेकिन क़यामत उससे पहले आएगी, और उस वक्त पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी, पूरी दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, कोई चीज नहीं रहेगी। क़यामत अचानक आएगी। पहली मर्तबा सूर, हजरत इसराफिल बड़ा पुंगा लेकर, बिजिल लेकर ठहरे हुए हैं, अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। जब अल्लाह हुक्म देगा तो विजिल फूकेंगे, और ऐसा होगा मील वगैरह के जैसे पुंगों की आवाज आती, आवाज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले जब आएगा तो हैरान हो जाएंगे लोग। और एक बात यह कि क़यामत इतना अचानक आएगी, एक आदमी अपने काम में लगा, मसलन घर दीवार बना रहा है, ईंट नीचे से ऊपर उठाने तक क़यामत आएगी। एक आदमी दूध निचोड़ रहा है जानवर का, एक हाथ से थन को हाथ लगाकर दूध निचोड़ रहा है, उसका हाथ नीचे और ये नीचे का हाथ ऊपर जाने से पहले क़यामत आएगी। एक आदमी कपड़ा नाप रहा है, कपड़ा नाप कर खत्म करने से पहले क़यामत आएगी। और पहला सूर फूकेंगे, लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। दूसरा सूर फूका जाएगा, लोग बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। तीसरा सूर फूका जाएगा, क़ियामुन यंतज़िरून, सब अल्लाह के दरबार में आ जाएंगे। पूछा गया ये सूर जो फूका जाएगा डिस्टेंस कितना रहेगा? तो रावी कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के जुबान से लफ्ज़ 40 सुना। 40 दिन बोले, 40 घंटे बोले, 40 महीने बोले, मैं नहीं जानता हूं, अब अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए, जब उसके बाद अल्लाह उठाना चाहेंगे, खबरें जहां 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 के मुर्दे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है कि एक एक खबर से कितने हजार मुर्दे निकलेंगे। जो आदमी, जरा सुन लो, जो आदमी जिस हालत में मरा होगा उस हालत में उसको उठाया जाएगा। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए।
جس حالت میں موت آئی ہوگی اسی حالت میں اٹھائیں گے. لوگ مختلف حالتوں میں اٹھیں گے, چلتے ہوئے, بھاگتے ہوئے. آئیے بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. وہاں قیامت میں جہاں ہوگی, قیامت کہاں ہوگی؟ اسی زمین پر ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, آسمان اور زمین بدل دیں گے, یہ نہیں رہے گا, بدل دیا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو اللہ زمین پیدا کریں گے, لا ترا فیہا عوجا ولا امتا, وہ زمین اونچ نیچ گڑا ٹیک نہیں ہوگا بلکہ ایک لیول رہے گی. اور وہ زمین تانبے کی رہے گی. یہ تو مٹی ہے, ہوا اندر جاتی, گرمی جاتی, بارش جاتی, پانی زندگی گزارنے کے لائق ہے. اور وہ تانبے کی زمین ہوگی. اور وہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل اللہ بہتر جانتا, عربی میں میل 2 معنی میں آتا. کلومیٹر کو بھی میل بولتے ہیں, 1 کلومیٹر. اور میل یہ سرما لگانے کی جو سرمدانی میں کاڑی ہوتی نا, وہ کاڑی کو بھی میل بولتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرمے دانی کی کاڑی کے اوپر, یعنی یہ گھر کی ہماری جو چھت ہے اس سے بھی نیچے ہوگی. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, اور کوئی ایسے لوگ ہوں گے سوائے 2 آنکھوں کے پورا بدن ان کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. وہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر. لوگ مچھلی کی طریقے سے ہوتی رہے گی حالت. اب اس کے بعد آئیے 50,000 سال کے برابر. مگر ایک خوشخبری سنو, جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے تھے, اللہ والے جو لوگ ہیں, نیک جو لوگ ہوں گے, ان کے لیے وہ 50,000 سال ایک فرض نماز کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز پڑھے تو کتنی دیر ہوتی؟ وہ 50,000 سال. دعا کرو کہ اللہ وہ خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے. آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اس وقت لوگ لنگے اٹھیں گے, بے ختنہ اٹھیں گے, کوئی جسم میں جیسا پیدا ہوئے ویسا اٹھیں گے. اللہ کے نبی لوگ ننگے رہیں گے, کتنی بے حیائی کا وقت رہے گا, یہ ایک دوسرے پر نظر پڑے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو یہ خبر تک نہیں ہوگی کہ میرے بازو کون ہے. ہماری اماں کو وہاں کی فکر ہے, آج میری بہن کو یہاں کی فکر نہیں, میری بیوی کو آج کی فکر نہیں, ہمارے بچوں کے لباس دیکھیے آج کیا حالت ہوگی. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. چلیے لوگ ہزاروں سال تک پسینے میں رہیں گے, آخر میں کہیں گے چلیے کسی سے جائیں گے, درخواست کریں گے. اب لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام سے آئیں گے, ان کی خصوصیات بولتے بولتے آئیں گے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. دوستو میرا اور آپ کا نبی تو وہ ہے, دنیا میں بھی کبھی آپ نے انکار نہیں کیا, آخرت میں بھی انکار نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے ہم پریشان ہیں. اس وقت اللہ کے رسول مقام محمود, سب سے اونچی جگہ, ہر ایک کی خواہش ہوگی اللہ وہ مقام مجھے دیا تو اچھا رہے گا. وہاں جائیں گے, سجدے میں گریں گے, 1 ہفتے تک سجدے میں کریں گے, 6 دن 7 دن سجدے میں رہیں گے, اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی تعریف نہیں کیا ہوگا. کیا بولیں گے اللہ کے رسول؟ اللہ سکھائیں گا. اس کے بعد اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, پوچھئے ہم دیں گے. سب سے پہلے اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے سفارش کریں گے, صرف امت نہیں پوروں کے لیے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے میں آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے. کیسے آئیں گے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اب جنت لائی جائے گی, دوزخ لائی جائے گی, اور دوزخ لائیں گے 70,000 سنکل, ہر سنکل کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. پوری پیاک, ذرہ بھی اگر چھوڑ دی گئی تو سارے لوگوں کو جلا کے خاک کر دے گی. اس کے بعد مختلف شفاعتیں اللہ کی اجازت کے بعد ہوتی رہیں گی, مختلف لوگوں کے لیے کیا جائے گا. اس کے بعد نام اعمال تولے جائیں گے. والوزن یومئذ الحق, ترازو ہوگا, ذرہ 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 کا نام اعمال وہاں پہ تولے جائیں گے. اس کے بعد ایک پل ہوگا, جہنم اور جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا, جسے پل صراط کہتے ہیں, جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, ہر ایک کو چلنا ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ ہم کو یاد کریں گے یا کبھی بھول جائیں گے؟
حضرت عائشہ نے فرمایا حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، میرے آقا قیامت میں یاد کریں گے، ہمیں بھول جائیں گے؟ بولے صدیقہ 3 وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نام اعمال جب تولے جا رہے ہیں تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور پل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور نام اعمال جب تقسیم ہوں گے تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، وہاں پہ حوض کوثر لایا جائے گا، مختصر سن لیجئے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، لا یسمع حتی یدخل الجنہ، اگر کوئی پی لیا تو جنت میں جانے تک اسے پانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور وہ حوض کیسا ہوگا؟ مثلا اس کے چاروں کنارے، یہ کنارے سے یہ کنارے کو جانے 1 مہینہ، یہ کنارے سے یہ کنارے کو جانے 1 مہینہ لگے گا، اس پر اتنے پیالے رہیں گے جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ پیالے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پانی اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ ایسے وقت میں جو بدعتی ہوں گے ان کو دھکے مار کے ہٹا دیا جائے گا۔ آخری بات یہ ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نام اعمال تقسیم کریں گے۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا الحمدللہ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں گیا روتا رہے گا۔ اب سیدھے ہاتھ والے دعا کیجئے کہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے۔ تب اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوگا؟ سیدھے ہاتھ والے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف آئیں گے۔ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے ہوں گے رو رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جمع 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 جماعت لائے جائیں گے۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اس کے بعد آئیے جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سب مل گیا یا کچھ باقی ہے؟ ساری نعمت اللہ اتنا دیا، اللہ اس کے اور کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے کہیں گے ہاں اللہ ایک نعمت نہیں ملی جس اللہ کے لیے ہم مار کھائے، جس اللہ کے لیے ہم گالیاں سنے، جس اللہ کے لیے ہم وطن چھوڑے، جس اللہ کے لیے ہم نے محنتیں کیا، آج تک اللہ ہم نہیں دیکھے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اللہ ورجنل حالت میں سامنے آ جائیں گے۔ یہ گویا رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کہیں گے جنتی خوش ہو جاؤ، میں راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ رہیں گے، کبھی یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ سب سے کم عذاب آپ جانتے ہیں ابو طالب کو ہوگا، اور سب سے آخری جنت میں جانے والا لاسٹ جائے گا۔ جانے والے کو اللہ تعالیٰ بولیں گے پوچھ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ جھوپڑا دے دے، اللہ ایک جھوپڑا میرے کو مل گیا تو اللہ بس اسے جھوپڑا ملیں گا۔ کیسا رہے گا؟ وہ جھوپڑا دنیا سے 10 حصے زیادہ رہے گا۔ جو کامیاب ہمیشہ رہے گا، ناکام ہمیشہ رہے گا۔ یہ مختصر تھا، میں نے اشارے کر دیا، اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تمام چیزیں حقیقت ہیں۔ یہ کب نظر آئے گا؟ آنکھ بند ہونے کا انتظار۔ جس دن آنکھ بند ہوں گی یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ آخرت پر یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے، آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق دے، دنیا اور آخرت کی اللہ بھلائیاں دے، کامیابیاں دے، ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت ہی دل لبھانے والی باتیں تھیں، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود عمل کریں اور دوسروں کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اجلاس اعلان کرتا ہوں، اور اذان ہوگی، اذان کے فوری بعد اقامت کہی جائے گی۔